مولانا فضل الرحمان نے لنکا ڈھا دی اور پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر قاضی اور نون لیگ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور مولانا نے یہ واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم ہر قسم کی ایکسٹینشن کی مخالفت کریں گے اور کوئی بھی ایکسٹینشن، کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد علیمہ خان نے قیدی نمبر 804 عمران خان کا پیغام تمام ٹائیگرز کو، تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹر کو پہنچا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ ہر صورت کرنا ہے۔ کیا پیغام دیا، ان دونوں کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستوں یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ مولانا فضل الرحمان نے آج وہ کر دیا جس کی بہت سے لوگوں کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، اور ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایٹ دا اینڈ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے ساتھ مل جائیں گے اور یہ قاضی کی جو توسیع ہے یہ ہو جائے گی۔ لیکن آج جو مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر باتیں کی ہیں، یقیناً قاضی اور نون لیگ کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن کی نہیں ہونے دیں گے اور مخالفت کریں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے ہمارے ہاتھ مروڑ کر جبری طور پر توسیع لی تھی۔ آج اگر ہم فوج کے کردار پر تنقید کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اب پارلیمنٹ میں کیا ہے ہم اس کو کنڈیم نہ کریں تو کیا کریں۔ پارلیمنٹیرین کو جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر سے گھسیٹا گیا اور ارکان پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری ہم برداشت نہیں کریں گے، اور پارلیمنٹ اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حق تو یہ تھا کہ کم از کم احتجاجاً 3 دن کے لیے یہ ایوان بند کر دیتے، لیکن احتجاج نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف نے LFO کے ذریعے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 68 سال کرنے کی تجویز دی، اور ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے لڑ جھگڑ کر 65 برس کروائی۔ تب پیپلز پارٹی 65 برس پر بھی اعتراض کر رہی تھی، اور آج پیپلز پارٹی عمر میں اضافے کی تائید کیسے کر سکتی ہے؟ کوئی اصول بھی ہوتے ہیں، کوئی ضابطے بھی ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب آنکھیں کھولے، آپ کی والدہ نے تو 65 سال کی بھی مخالفت کی تھی، اور آپ جس کے نام پر ووٹ لے رہے ہیں آپ ایکسٹینشن پھر 68 سال کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اس پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر، مولانا فضل الرحمان نے کہا، اس بات کی مخالفت کرتا ہوں کہ ہم کسی بھی قسم کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دیں گے اور ایکسٹینشن کی حمایت نہیں کریں گے بلکہ مخالفت کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایکسٹینشن کو روکے، یہ ایکسٹینشن نے پاکستان کا بہت نقصان کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جس طرح پارلیمنٹ باقیوں کو ایکسٹینشن دے رہی ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سپریم ادارہ اپنے آپ کو بھی ایکسٹینشن دے دے گا، اور پھر 5 سال کے بجائے اگلے 5 سال اگلے اسی طرح ایکسٹینشن دیتے دیتے یہ حکومت کرتے رہیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس بات کو روکنا چاہیے۔ اور ہم اس بات پر پریشان تھے کہ PTI کے MNAs کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، حالانکہ کیوں اغوا کیا جا رہا ہے، حالانکہ مولانا صاحب مل جائیں گے، اور مولانا صاحب نے جس طرح ان کو جھنڈی دکھائی ہے تو اب یہ بات واضح سامنے آتی ہے کہ PTI کے MNAs کو اسی لیے گرفتار اغوا کیا جا رہا ہے کہ اب ان سے ووٹ لے کر یہ ایکسٹینشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور PTI کے تمام MNAs اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ ہمارے MNAs کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ایک MNA سعد اللہ بلوچ کی بیوی، ان کی بیٹی کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا، اور ان کو صرف اور صرف اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ووٹ دو ایکسٹینشن کے لیے۔ اور PTI کے MNA سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے MNAs کو 20-20 کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے، یا پھر دوسرا حربہ یہی ہے کہ آپ کو غائب کر دیا جائے گا، آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے گا، اور آپ سے ہم نے ووٹ تو لینا ہی ہے، قاضی صاحب کی ایکسٹینشن تو کروانی ہے۔ قاضی صاحب آپ کی ایکسٹینشن کے لیے خاتون اہلیہ، MNA کی اہلیہ، خواتین کو اٹھایا جا رہا ہے، بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ماؤں کو اٹھایا جا رہا ہے، صرف آپ کی ایکسٹینشن کے لیے۔ خدا را آنکھیں کھولیں اور اس حکومت کو کہہ دیں کہ میں ایکسٹینشن نہیں لیتا۔ اس کے بعد علیمہ خان نے آج عمران خان قیدی نمبر 804 کا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے کہا ہے، تمام قوم سے کہا ہے کہ قیدی نمبر 804 نے آج جیل سے یہ پیغام دیا ہے
کہ آپ سب جس طرح سنگجانی کے جلسے کے لیے نکلے ہیں، اسی طرح آپ 22 سپتمبر کو بھی سب لوگ نکل کر لاہور کے جلسے کو کامیاب بنائیں، اور جلسہ ہر صورت میں ہوگا لاہور میں۔ اور میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ اپنی آزادی کے لیے، اپنے بچوں کی آزادی کے لیے نکلیں اور ڈٹ جائیں اس فسطائیت کے خلاف، اس ظلم و بربریت کے خلاف۔ آپ ڈٹیں گے تو یہ ظلم ایک نہ ایک دن ختم ہوگا اور آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان قیدی نمبر 804 نے پوری قوم سے یہ اپیل کی کہ اب آپ کے گھر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، آپ لوگ باہر نکلیں اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آواز اٹھائیں، اور تحریک انصاف کے 22 سپتمبر کو لاہور میں ہونے والے جلسے کو ہر صورت میں کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ تحریک انصاف کے جلسے آپ کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے۔ قیدی نمبر 804 اگر 1 سال اور 2-3 ماہ سے جیل میں بیٹھا ہے تو وہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے بیٹھا ہے، آپ کے لیے بیٹھا ہے، تو آپ کو بھی پھر نکلنا پڑے گا، اور کم از کم ان جلسے جلوسوں کے ذریعے اپنی پاور شو کر کے یہ پیغام دینا ہوگا کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے اور قوم کیا چاہتی ہے۔ یقیناً تحریک انصاف کے سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جلسے کے ذریعے لوگوں کی پاور یہ شو کرے گی کہ لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طرح سنگجانی کے جلسے کے بعد ان کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہیں، یقیناً 22 سپتمبر کے جلسے سے پہلے ہی یہ ان کے ہوش حواس اڑ چکے ہیں اور حواس باختہ ہو چکے ہیں، اور جلد سے جلد یہ قاضی کو ایکسٹینشن دے کر پھر اپنا ظلم و بربریت بڑھانا چاہتے ہیں۔ خدارا لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ حافظ۔